اسلامی تاریخ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا نام ایک ایسے شخصیت کے طور پر آتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان سے بے پناہ محبت کی اور اپنی پوری زندگی اسی محبت کے تحت گزار دی۔ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کا ذکر کیا اور صحابہ کرام کو ان سے ملنے کی تاکید کی۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو حضرت اویس قرنی کی محبت، عقیدت اور قربانیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ سن کر دل جذبات سے بھر جاتا ہے کہ جنت کے دروازے پر انہیں روک لیا جائے گا، لیکن کیوں؟ اس کا جواب دل کو جھنجھوڑنے والا اور روح کو جھکانے والا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک انتہائی متقی اور نیک انسان تھے جنہوں نے دنیاوی رشتوں اور فرائض کو نبھاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر گم تھے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے کیونکہ ان کی والدہ ضعیف اور بیمار تھیں، اور والدہ کی خدمت کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ترجیح دی۔ یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے کہ محبت کا اصل معیار کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو قربان کیا تاکہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی اور فرمایا کہ قیامت کے دن اویس قرنی کو ایک منفرد مقام دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے پر انہیں روکے جانے کا واقعہ ایک روحانی حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق جنت جہنم کی جانب جائیں گے، حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا تاکہ وہ ان گناہگاروں کی شفاعت کریں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ ان کے تقوی، خلوص اور نیک نیتی کے باعث انہیں یہ شرف عطا کیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں کی بخشش کی سفارش کریں جو دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہے لیکن دل میں ایمان رکھتے تھے۔ حضرت اویس قرنی کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو دنیاوی ظاہری مرتبے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ نہ تو صحابی تھے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوئے، لیکن ان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس قدر ممور تھا کہ اللہ نے انہیں عظیم شفاعت کرنے والوں میں شامل کیا۔ ان کی یہ شفاعت ان کے بے لوث ایمان، عاجزی اور محبت کی علامت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ محبت صرف ظاہری ملاقات یا قربت سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا اور ہر وہ عمل کیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے قریب لے جائے۔ ان کا ہر عمل خالص تھا، بغیر کسی دنیاوی خواہش کے، اور یہی خلوص ان کی عظمت کی بنیاد بنا۔ جنت کے دروازے پر حضرت اویس قرنی کا رکا جانا ہمیں ان کے عظیم مقام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے جنت کے مستحق تھے بلکہ ان کے کردار اور ایمان کی بدولت دوسرے گناہگاروں کو بھی جنت میں داخلے کا موقع ملے گا۔ یہ ان کی قربانیوں، محبت اور والدہ کی خدمت کا انعام ہے۔ حضرت اویس قرنی کی زندگی ہر اس شخص کے لیے ایک مثال ہے جو اپنی دنیاوی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے۔ ان کی کہانی محبت، خدمت اور قربانی کے انمول اصولوں پر مبنی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ والدین کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر اہم ہے۔ جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کی محبت اور ان کے عمل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیاوی مال و دولت شہرت میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ ان کا جنت کے دروازے پر روکا جانا ان کے عظیم مرتبے کی نشانی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ آج ہم حضرت اویس قرنی کی کہانی کو سن کر اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اخلاص اور خلوص پیدا کر سکتے ہیں جو حضرت اویس قرنی کے دل میں تھا؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزار سکتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش،
ہر عمل اور ہر دعا اللہ کی رضا کے لیے ہو؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور حضرت اویس قرنی کی کہانی ہمیں اس مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت اویس قرنی کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی محبت، خلوص اور والدین کی خدمت کے جذبے کو اپنانے کی ہمت دے تاکہ ہم بھی جنت میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں، آمین۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر جب بھی آتا ہے، دل میں عقیدت اور محبت کا ایک عجیب سا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ولی اللہ تھے بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو صبر، قربانی اور بے مثال محبت کی علامت ہے۔ ان کے واقعات میں وہ روحانی طاقت اور جذباتی کشش ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ان کا ہر واقعہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دنیاوی تعلقات کی اہمیت اور قربانی کے جذبے کو سمجھنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ ان کے صبر، عاجزی اور روحانی مقام کی گواہی دیتا ہے، جو یقیناً ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے اور اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کی زندگی سادگی، غربت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ اب دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ اپنی تمام توانائیاں اللہ کی عبادت، والدہ کی خدمت اور دین کے اصولوں پر عمل کرنے میں صرف کر دیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ وقت تھا جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ منورہ جانے کی خواہش کی، لیکن اپنی بیمار والدہ کی خدمت کو ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے اپنی والدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کی والدہ نے اپنی محبت اور شفقت کے باوجود انہیں ایک شرط کے ساتھ اجازت دی کہ وہ مدینہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی اجازت لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں لیے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں زیادہ قیام نہیں کیا اور اپنی والدہ کی خدمت کے لیے فوراً واپس یمن لوٹ گئے۔ ان کی اس قربانی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے کیا اور فرمایا کہ میری امت میں اویس نام کا ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے مجھ سے نہیں مل سکا، لیکن اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوگا۔ یہ واقعہ ان کی والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان توازن کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ والدین کی خدمت کا مقام دین میں کس قدر بلند ہے۔ حضرت اویس قرنی کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی خدمت میں پوشیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل معیار ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور پہلو ان کے صبر اور عاجزی سے بھرپور تھا۔ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن وہ اپنی روحانی دولت میں بے حد امیر تھے۔ اپنے ہمیشہ سادگی اور قناعت کو اپنایا اور دنیاوی آسائشوں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب کے لباس پر پیوند کیوں لگے ہوئے ہیں اور اب دنیاوی چیزوں سے اتنے بے نیاز کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور ہم سب یہاں مسافر ہیں۔ اصل دولت وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اور ہمیں جنت کے لیے تیار کرے۔ ان کا یہ جواب ان کی قناعت، عاجزی اور دنیاوی خواہشات سے بے نیازی کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اویس قرنی میری امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، ان سے دعا کروانا کبھی نہ بھولو۔ یہ الفاظ ان کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کرتے ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی اور صبر قیامت کے دن ان کے بلند مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے کردار کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو قربان کر کے والدین کی خدمت، دین کی پیروی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ان کی کہانی صبر، قربانی اور محبت کی وہ داستان ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بھی ان کی طرح صبر، قربانی اور محبت سے بھر دے۔ آمین۔